نہیں ہوتی. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا گول ہے، اور دنیا گول ہے تو اس کے بیچ میں خانہ کعبہ ہے. یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اگر سائنس یہ کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا گول ہے اور گھوم رہی ہے، تو پھر میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ مذہب و ملت کی پرواہ کیے بغیر اس دنیا کا ہر شخص کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے. اگر سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا گول ہے اور گھوم رہی ہے، تو پھر میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس دنیا پہ مذہب و ملت کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی مذہب کا شخص ہو، ہر شخص جانے میں یا انجانے میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے. یہ اس کی عظمتیں ہیں، یہ اس کی برکتیں ہیں. اس کو صرف دیکھنے سے اگر آپ کو فیض مل رہا ہے، اگر اس کو، میں نے کئی بار لوگوں کو دیکھا کہ محسوس کیا کہ بھرے ہوئے دل سے پہنچے ہیں، کچھ آتا ہی نہیں ہے، کچھ پتا ہی نہیں ہے، کیا پڑھنا ہے نہیں پتا ہے، اور صرف خانہ کعبہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کنیکشن بن جاتا ہے، جیسے بلوٹوتھ کا کنیکشن ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے حالات ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور وہاں سے کنورٹ ہو کے وہ نیکیوں کی شکل میں آپ کے دل میں آ رہی ہیں. نبیوں کا اور ولیوں کا یہ مرتبہ تھا کہ زارو قطار رو رو کے مانگتے تھے، پوری پوری رات رو رو کے مانگتے تھے، تب جا کے کہیں دعا ہوتی تھی. یہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، جو مقام ابراہیم آپ کو دکھایا گیا ہے، مقام ابراہیم کے نزدیک جب آپ جائیں گے، یہ شیشے کا جو کور ہے، جب آپ یہاں سے اندر دیکھیں گے تو آپ کو دو کھڑاؤں ایسی دکھیں گی. ایک پتھر ہے جس پہ دو پیر رکھے جاتے ہیں، یہ لفٹ کا کام کرتا تھا پتھر. ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوتے تھے، یہ ہوا میں اٹھتا تھا اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی تھی. خانہ کعبہ کی تعمیر کا اس کا معاملہ کیا تھا؟ 1400 سال تو ہو گئے اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی سے 700 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام سے 700 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے. اگر یہ 1400 سال ہٹا بھی دیں ہم اللہ کے نبی کے، تو 2200 سال اللہ کے نبی اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ کے تھے. ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو تعمیر کرتے جاتے تھے اور ایک دعا مانگتے جاتے تھے. اور وہ دعا کیا ہوتی تھی؟ وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے خاندان سے، میرے گھرانے سے، میرے اپنے خون سے کسی ایک ایسے ہادی برحق کو بھیج جو تیرے کلام کے الفاظ تیرے بندوں کو پڑھ کے سنائے. ابراہیم علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنا آخری نبی بنا دے اور قرآن کا نزول مجھ پہ کر دے. کہتے ہیں کہ اے اللہ، میرے خون سے، میرے گھرانے سے ایک ایسے ہادی برحق کو بھیج اس دنیا میں جو تیرے کلام کے الفاظ تیرے بندوں کو پڑھ کے سنائے. اور 2200 سال کے بعد اللہ نے